نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق اللہ العظیم۔ اس وقت آپ کو مختصر ایک اصول سمجھانا ہے۔ اس اصول کو اگر آپ سامنے رکھیں تو قادیانیوں کے ساتھ قرآن مجید کی ہر آیت کی تفسیر آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی قادیانی بھی اپنی من مانی تفسیر، من گھڑت تفسیر آپ پر مسلط نہیں کر سکتا۔ اس اصول میں دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجدد کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا کہا ہے۔ ویسے تو اس کے بہت سارے حوالے ہیں، لیکن دو حوالے آپ یاد رکھیں، بس دو حوالے یاد رکھیں کہ مجدد کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا کہا۔ پہلا حوالہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ مجدد وہ رسول کا نائب ہوتا ہے، رسول کا خلیفہ ہوتا ہے، نبیوں کی تمام نعمتوں کا وارث ہوتا ہے۔ تو مجدد نائب بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، تمام نبیوں کی نعمتوں کا وارث بھی ہے، تمام نعمتوں کا وارث ہے۔ دوسرا حوالہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 344۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتے ہیں مجدد کے بارے میں ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر وہ کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، اور مجدد کی بات کو نہ ماننے والا فاسق ہے۔ اور اس پر مرزا غلام محمد قادیانی نے آیت بھی پیش کی ہے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو یہ دو حوالے یاد رکھیں کہ مجدد کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا کہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ مرزا غلام محمد قادیانی سے پہلے 1300 سال کے مجددین کون ہیں۔ سب کا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بعض کا نام یاد رکھیں اور چند کی فہرست اپنے پاس رکھیں۔ میں مجددین کی ایک فہرست آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ وہ مجددین جو ہمارے نزدیک بھی مجدد ہیں اور مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک بھی مجدد ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے عسل مصفہ۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی میں اس کے ایک مرید نے لکھی، اس نے مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں مرزا غلام قادیانی کو سنائی اور داد وصول کی، اور یہ ان کی مسلمہ کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے 1300 سال کے مجددین کا ذکر کیا ہے کہ پہلے 1300 سال میں کون کون مجدد آیا ہے۔ تو جب یہ دو باتیں آپ کے سامنے ہوں گی کہ مجدد کس کو کہتے ہیں، اس کے دو حوالے یاد ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ کون کون سے مجدد ہیں، ان کی فہرست آپ کے پاس ہو، تو اب قرآن مجید کی کوئی آیت جو ختم نبوت کے متعلق ہے، حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، آپ کھلم کھلا چیلنج دے سکتے ہیں کسی قادیانی کو بھی کہ اس آیت کی وہ تفسیر جو مجددین نے کی ہے، جو آپ کے نزدیک بھی مجدد، ہمارے نزدیک بھی مجدد، وہ تفسیر ہم قبول کریں گے۔ اگر وہ تفسیر کوئی قبول نہ کرے تو قادیانی کے فتوے کے مطابق وہ فاسق ہے۔ اگر قادیانی اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ خود بھی اسی فتوے میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح چونکہ مجدد دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، تو انہوں نے بھی کوئی کمی بھی نہیں کی، کوئی اس کے اندر اضافہ بھی نہیں کیا، اور وہ رسول کے نائب ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، تمام نعمتوں کے وارث ہوتے ہیں مجددین جتنے بھی ہیں۔ اس لیے ان کی تفسیر اگر ہم نہ مانیں تو پھر ہم کس کی تفسیر مانیں؟ یعنی وہ لوگ جو دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، جن کی بات نہ ماننے والا فاسق ہے، تو اگر ہم ان کی تفسیر نہ مانیں تو پھر کس کی تفسیر مانیں؟
تو یہ دو چیزیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں کہ مجدد کے بارے میں جو کچھ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا، اس کے دو حوالے آپ کے سامنے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجددین کی فہرست آپ کے پاس ہو، تو مرزا قادیانیوں میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ کسی آیت کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ جس آیت کے بارے میں بات کرے گا آپ کہیں گے دیکھو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے نزدیک بھی مجدد، ہمارے نزدیک بھی مجدد، حافظ ابن کثیر تمہارے نزدیک بھی مجدد، ہمارے نزدیک بھی مجدد، اور مجدد کی جو بات نہ مانے وہ فاسق ہے، اور مجدد دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ تو انہوں نے جو اس آیت کی تفسیر کی ہے وہی ہم مانتے ہیں، خاتم النبیین کی تفسیر جو انہوں نے کی ہے وہی ہم مانتے ہیں، اور اسی طرح حیات عیسیٰ علیہ السلام کی جو آیات ہیں ان کی جو تفسیر ان مجددین نے کی ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ جو نہیں مانے گا مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک بھی وہ فاسق ہوگا، اور وہ رسول کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی بات تو ماننی چاہیے، تمام نعمتوں کے وارث ہیں۔ تو جب یہ دو اصول آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی قادیانی بھی کسی قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق آپ کے سامنے نہیں کر سکے گا۔ حق تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔